السلام علیکم. زبان ہے؟ ہاں زبان ہے. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات آپ کے اس شہر کے ممتاز، مایہ ناز اور سمر کلاسز کے عنوان سے آپ کے شہر کے مفتی صاحب نے جس قدر بچوں پر محنت کی ہے، بچیوں پر محنت کی ہے، آپ نے اس کا اندازہ کیا ہوگا. ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے شروع سے بیٹھے ہوں، چاہے درمیان میں آئے ہوں، وہ حضرات بھی اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بچوں پر بہت محنت کی گئی ہے. انہیں احادیث سکھانے، دعائیں سکھانے، عقائد سکھانے، اور جن چیزوں کی اس وقت ایک مسلمان بیٹے کو، مسلمان بیٹی کو ضرورت ہے، اور جو چیزیں مسلمان ماں باپ بھی اپنے بچوں کو سکھانے کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، ایسی ضروری چیزیں صرف 40 دن کے عرصے میں بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس سمر کلاسز کے نظام کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے. نظام بھی منظم ہے، نظام مؤثر بھی ہے، نظام مفید بھی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ اپنے بچوں کے اس مظاہرے سے اور پریزنٹیشن سے آپ نے دیکھ لیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اسٹیج پر کھڑے ہونے کے بعد بالکل چھوٹی سی جسامت کے ساتھ، معمولی حیثیت کے ساتھ، جس ہمت اور پوری خود اعتمادی اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے بولا اور سنایا. اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ آپ لوگوں کے لیے، بالخصوص ہمارے لیے یہ بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسٹیج پر ہی کھڑے ہو کر اپنا امتحان پیش کریں اور اس میں سوالات کے جوابات برجستہ دیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح اس امتحان میں کامیاب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. بظاہر امتحان کے اس طریقے میں کچھ اچھائی یا کچھ خرابی نظر آ سکتی ہے، لیکن انتظامیہ اس کی مصلحتوں کو جانتی ہے، مینجمنٹ کو معلوم ہے کہ کس انداز سے اپنے نظام کو چلانا ہے. اگر ہم نظام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، نظام کی گہرائیوں سے یا اس کی توجہات سے یا اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں، تو محض کسی ایک ظاہری انداز کو دیکھ کر تنقید کرنے کے بجائے موقع ملے تو مفید مشورے یا مشاورت کی جا سکتی ہے. باقی مجموعی طور پر آپ نے اندازہ کیا ہے کہ مختلف اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس ہمت کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، وہ بہت قابل تعریف بات ہے. پھل اپنے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، خاندان اپنے نسب اور نسل سے پہچانا جاتا ہے. کوئی بھی مٹیریل کوئی بھی کمپنی اپنے مٹیریل سے پہچانی جاتی ہے. ایسے ہی
یہاں سمر کلاسز کی جو محنت ہے، اس محنت سے آپ محنت کرنے والے اساتذہ اور مینجمنٹ کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ کبھی گرمائی چھٹیوں میں آپ نے اپنے بچوں کو کہیں اوٹی گھمانے، کہیں کشمیر گھومنے، کہیں کسی اور ٹھنڈی ہواؤں کے چھاؤں اور سائے میں وقت گزارنے، اور کہیں سوئمنگ پول یا کہیں تیراکی میں لگانے کے بجائے آپ اپنے بچوں کی گرمائی کی چھٹیاں یہاں پر سمر کلاسز میں لگائیں اور پوری پابندی کے ساتھ پڑھے۔ نہ صرف شہر کے طلباء، شہر کے بچے، بلکہ آس پاس گاؤں دیہات کے بھی بچے آ کر پڑھے، بلکہ دوسرے شہروں میں رہنے والے سمر کی چھٹیاں اپنے خاندان، اپنے دادا دادی، نانا نانی اور دوسرے رشتہ داروں کے یہاں گزارنے کے بہانے اس سمر کلاس میں حصہ لے کر پوری پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ یہ خود علامت ہے کہ بڑی محنت، بڑی لگن کے ساتھ یہاں بچوں پر محنت کی جا رہی ہے۔ 4-5 سال سے یا 5-7 سال سے جو نظام سمر کلاسز کا مفتی الطاف صاحب آپ کے شہر کے عالم دین جو کام کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ حضرات کو ہوا ہے کہ بڑی بڑی اسکولوں میں بڑے بڑے بھاری بھاری فیس دے کر 8-8 گھنٹے بچوں کو وہاں لگا کر ان کے وزن سے زیادہ کتابوں کا بوجھ ان پر ڈال کر اپنی حیثیت سے زیادہ فیس بھر کر ہم نے جو دین اپنے بچوں کو سکھانا تھا وہ نہیں سکھا سکے۔ وہ کام آپ کے اس شہر کے علماء نے 40 دن میں کر دکھایا۔ یہ بڑی قابل تعریف بات ہے۔ اساتذہ کی بھی محنت کا دخل ہے اور طلباء کی بھی ہمت کا دخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی بھی اپنائیت اور محبت کا دخل ہے کہ آپ نے اس بے دینی کے دور میں جہاں پر بیان سننے والے جمعہ میں بڑے دیر سے آتے ہیں، پوری بات اپنے علماء کی سنتے نہیں ہیں، آدھی بات سنتے ہیں، وہ بھی سوتے ہوئے سنتے ہیں، یوٹیوب پر اور گوگل پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ خطیب صاحب بیان شروع کرنے کے بعد بھی اپنی دکانوں اور اپنے چبوتروں پر اور اپنے مکانوں پر ٹائم دیکھتے دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، عین خطبے کے ٹائم پر حاضر ہونے کو شرافت سمجھتے ہیں۔ یہ بے دینی کا ماحول جہاں ماں باپ کو ہو، وہاں پر ماں باپ بھی اپنے بچوں کو سمر کی چھٹیوں میں 5-5 4-4 گھنٹے گرمی کے موسم میں پڑھانے کو اہمیت دیا۔ یہ خود آپ کی بھی دینداری کی اور اپنائیت کی علامت ہے۔ سب سے بڑی چیز تو بچوں کا اسٹیج پر آ کر مظاہرہ کرنا اور پھر امتحان دینا، یہ خود بڑا امتحان ہے، اور یہ جہاں بچوں کا امتحان ہے وہاں پر امتحان لینے والے دونوں ممتحنین کا بھی امتحان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بچہ آ کر 3 حدیثیں پڑھے گا، تینوں سوال کا جواب صحیح دے گا، تو پھر کس کو کتنے نمبر دیے جائیں، کس کو کم دیں، کس کو زیادہ دیں، کس کے انداز کو دیکھیں، کس کی خود اعتمادی اور کانفیڈنس کو دیکھیں، اور کس کے تلفظ کو دیکھیں، کس کے تحفظ کو دیکھیں کہ کس نے کیسے انداز سے یاد کیا ہے۔ بڑے امتحان کے ساتھ انہیں نمبر دینا پڑتا ہے، اور امتحان میں پاس ہوا یا فیل ہو گیا، ایک ہے پاس ہونا، فیل ہونا، دوسرا ہے انعام کے قابل ہونا۔ شروع کرو۔ الطاف صاحب نے ایک کام آسان کر دیا ممتحنین کے لیے، پاس ہوگا یا فیل ہوگا وہ لال بتی اور ہری بتی سے بتا دیا، باقی انعام کے قابل ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ممتحنین کو چھوڑا۔ اس سے ممتحنین کے لیے ایک درجے کی سہولت ہو گئی۔ باقی یہ بات ہے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ 40 دن میں بچوں پر ایسی محنت ہونا کہ انہیں پوری کتاب میں 40 حدیثیں، 40 دعائیں، 40 عقیدے مختلف جگہوں سے پوچھے جائیں، اور وہ برجستہ انہیں 1 منٹ کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا، بالفور وہ سنا دیں۔ یہ خود بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، بڑی محنت کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں ان محنتوں کی، علماء کی ان کاوشوں کی قدر کرنی چاہیے۔ عیب نکالنا، غلطیاں دیکھنا
اس کے لیے آسان بات ہے کہ ہر گھر میں ٹوائلٹ ہوتا ہے. ٹوائلٹ دیکھ کر گھر خریدا نہیں جاتا ہے. ٹوائلٹ میں آرام کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر کمی ہو سکتی ہے, کمیوں کی وجہ سے آدمی خیر سے محروم نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسکول اور مدرسے کی تعلیم کا بنیادی فرق یہی ہوتا ہے. اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کی نہیں ہوتی ہے, انسان کو ATM مشین بنانے کی ہوتی ہے کہ وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد پیسہ کیسے کمائے, کتنا کمائے, کہاں سے کمائے. تو ان کا مقصد انسان بنانا نہیں ہوتا ہے, انسان کو ATM مشین بنانا ہوتا ہے. اس واسطے اسکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے بہت کم ایسے نکلیں گے جن کے اندر انسانیت بھی ہوتی ہو. ایسے ڈاکٹر بہت مل جائیں گے جو سینہ پھاڑ کر جان لے لیں گے لیکن 1 روپیہ فیس معاف نہیں کریں گے. بلا وجہ کے ٹیسٹوں کا ٹیسٹ لے کر لاکھوں روپے پیشنٹ سے لوٹ کر اپنی ہاسپٹل چلا لیں گے. جج چھوٹے فیصلے کر کے اپنا گھر چلا لے گا. وکیل چھوٹی زبان سے اپنا گھر چلا لے گا. یہ سارے لوگ مدرسوں سے نہیں پڑھ کے آتے ہیں. مدرسے کا کوئی بچہ وکیل نہیں بنتا جسے وکالت کی سرٹیفکیٹ مدرسے سے دی جائے. مدرسے کا کوئی بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا جسے مدرسے سے ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ دی جائے. دنیا کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے شعبے اسکولوں سے پڑھ کر فارغ ہو کے بنتے ہیں. مدرسوں سے مذہبی لوگ فارغ ہوتے ہیں, اسکولوں سے دنیاوی نظام چلانے والے لوگ فارغ ہوتے ہیں. مدرسوں میں, مکتبوں میں, سمر کلاسز میں جو محنتیں ہوتی ہیں وہ محنتیں ان بچوں کو انسان بنانے کی ہوتی ہیں. آپ نے درمیان میں کئی حدیثوں کے بارے میں سوالات سنے ہوں گے کہ والدین کا مقام کیا ہے, رشتہ داروں کا مقام کیا ہے, حیا کے بارے میں کیا حدیث ہے. یہ سب بچوں کو بچپن سے یاد دلایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اولڈ ایج ہوم کا تصور نہیں ہے. جن ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے وہ بچہ کبھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑے گا. جن کے یہاں خالہ کا مقام ماں کے برابر, چچا کا مقام باپ کے برابر ہے, وہ پراپرٹی کی خاطر اپنے چچا کا قتل نہیں کرے گا, وہ اپنے بھتیجے کا مرڈر نہیں کرے گا. یہ بچپن سے دی جانے والی تعلیم کہ حیا کا اسلام میں کس قدر مقام ہے یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں لو میرج کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں بین مذاہب شادی کی اجازت نہیں ہے. مسلمان اپنے اسلام پر, ہندو اپنے دھرم پر باقی رہتے ہوئے نکاح کر کے زندگی گزاریں. اسلام اسے اجازت نہیں دیتا. ماں باپ کی مرضی کے خلاف چلے جا کر کورٹ میرج کر لیں, رجسٹر میرج کر لیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حیا کی تعلیم دینا اور اس کی حدیثیں یاد کرانا بچپن سے ہی ان بچیوں کو اپنے ماں باپ اور اسلام کی روش پر چلانے کی خاطر ہے. تیسری بات یہ ہے, ایک بہت نمایاں فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا. اسکولوں میں سال بھر میتھس پڑھائیں, سوشل پڑھائیں, فزکس پڑھائیں, میتھمیٹکس پڑھائیں, سائنس پڑھائیں, انگلش پڑھائیں, ہندی اور لینگویجز میں تیلگو دوسری زبانیں پڑھائیں. اس کے بعد سال بھر پڑھانے کے بعد جب اینیول ڈے منایا جائے, فنکشن کیا جائے, اسٹیج پر بلا کر اپنے اسکول کا فنکشن رکھا جائے تو اس موقع پر کرتے کیا ہیں؟ اس موقع پر کوئی گانا لگایا, میوزک لگایا, بچوں کو ایکشن کرنا سکھایا. اس میوزک کے برابر بچے ناچ رہے ہیں, ایکشن کر رہے ہیں. جیسے کوئی گانا فلم کا اسے سکھا دیا گیا, ہیرو ہیروئن جیسے وہاں پر ناچ رہے تھے ویسے ان کو نچایا جا رہا ہے. اس میں غور کریں, اگر اللہ نے عقل دی ہے وہ استعمال میں بھی آ رہی ہے. سال بھر جس اسکول میں سائنس پڑھایا ہے, کیا مت ماری گئی ہے سال بھر سائنس پڑھانے کے بعد بچے کو اسٹیج پر بلا کر سائنسی فارمولے کے بارے میں 5 منٹ بتانے کا موقع دیا جائے اور اس کے بارے میں سوالات کیے جائیں.
سال بھر میتھس پڑھانے کے بعد بچے کو میتھس کے بارے میں کچھ سوالات کیے جائیں اور 5 منٹ اس پر گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے. سال بھر جرنلزم پڑھایا جائے اور اسے جنرل نالج کے بارے میں کچھ سوالات کریں اور اس کا پریزنٹیشن بچوں کو پبلک کے سامنے کیا جائے. کیا معلوم ہوا؟ سال بھر کی پڑھائی اسٹیج پر نچانے کی خاطر تھی، سال بھر کی پڑھائی اسٹیج پر ڈانس کرنے کی خاطر تھی، سال بھر کی پڑھائی اسٹیج پر میوزک کی خاطر تھی. یہ اسلامی تعلیمات اور اسکولی نظام کا فرق ہے. سال بھر کچرا پڑھایا، خاک پڑھایا، کوئی ڈھنگ کی تعلیم نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اسٹیج پر بلا کر نچایا جا رہا ہے. اور بے شرم ماں باپ سامنے بیٹھ کر اپنے بچے اور بچی کا ناچ دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز لے رہے ہیں. اس میں مطلب یہ ہوا کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں باپ بے حس ہو چکے، مینجمنٹ بے حس ہو چکا، اور ناچنے گانے کے نام پر سب کو بندر بازی سکھائی جا رہی ہے اور سارے لوگ اس پر تالیاں بجا رہے ہیں اور پیسہ خرچ کرنے تیار ہیں. عقلن اگر سوچا جائے، آپ اس سمر کلاس کے نظام سے دیکھیں، 40 دن ہم نے کیا پڑھایا، اسی کا پریزنٹیشن ہم نے کروایا. 40 دن بچوں کو حدیثیں سکھائیں، اب حدیثیں ہم سنائیں گے. ہم نے دعائیں سکھائیں، دعائیں کو پبلک کے سامنے سنائیں گے. ہم نے ان کو عقائد سکھائے، پبلک کے سامنے عقائد سنائیں گے. یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم نے سال بھر کیا محنت کی، اس محنت کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے مسلمان اپنے بچوں کو جس اسکول میں چھوڑتے ہیں، اس اسکول کا فنکشن ڈے ہو، اینیول ڈے ہو، اس میں بچوں کو ایکٹنگ کرائی جا رہی، ناچنا گانا میوزک سب ہو رہا ہے. کسی ایک باپ کے دماغ میں نہیں آتا، کسی ایک ماں کے دماغ میں نہیں آتا، پڑھے لکھے مینجمنٹ کے دماغ میں نہیں آتا کہ ہمارا اس اینیول ڈے کا اپنے ایجوکیشن ایئر سے کیا تعلق ہے. ہم سال بھر نچاتے رہے بچوں کو، کیا ان کی ڈانس دکھائی جائے. آپ دیکھ لیں، کوئی اگر کراٹے کی کلاسز چلاتے ہوں، 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ان کا باکسنگ اور یعنی جو کراٹے کا مقابلہ رکھتے ہیں، پھر اس میں کراٹے ہی کے ذریعے سے کیا سکھائیں وہ سکھاتے ہیں. پنچ کیسے مارنا ہے، کک کیسے مارنا ہے، وہی دکھایا جاتا ہے. جو جس فیلڈ کی محنت کیا اسٹیج پر بلا کر وہی پبلک کو دکھاتا ہے. لیکن افسوس کی بات، ہر اسکول کا نظام گوارا ہو گیا. سال بھر کام کیا ہو رہا ہے اور سال بھر کے بعد اسٹیج پر بلا کر کیا دکھایا جا رہا ہے. اس پر مینجمنٹ سے سوال کرنا اور ان شرارتوں کو بند کروانا اور مطالبہ کرنا کہ ہمیں دکھاؤ اسٹیج پر کہ بچے کو تم نے سال بھر کیا سائنس پڑھائے ہو، کیا جنرل نالج دیے ہو، کیا انگلش پڑھائے ہو. وہ دکھانے کے بجائے ناچ گانے کا پروگرام اور اس میں ایکٹنگ کا پروگرام اور اس میں میوزک کا پروگرام، یہ سب مینجمنٹ سے لے کر پیرنٹس تک کی بے حسی کو بتاتا. چوتھی بات یہ ہے، ہم یہ پروگرام میں جو بچوں کے امتحان کا نظام رہا، اس میں سے بعض بچے جواب نہیں دے سکے، تو اس سے نہ بچوں کو مایوس ہونا چاہیے، نہ بچوں کے والدین کو، نہ بچوں کے اساتذہ. اس واسطے کہ برجستہ یاد رہنے کے باوجود بھی برجستہ جواب دینا ہر بچے کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ خود امتحان لینے والے کے بس میں بھی نہیں ہوتا. چونکہ 40 حدیثیں، 40 دعائیں، 40 عقیدے کل ملا کر 120 سے لے کر 130 تک کی باتیں نمبر وار یاد رہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس واسطے بچے نے محنت کیا، پھر کس وجہ سے یہاں آ کے ڈر گیا، ہمت نہیں ہو سکی. تو ایسا نہیں ہونا کہ ہم یہاں پروگرام میں شریک ہوئے تھے مشین لے کے جانے کی نیت سے، واشنگ مشین کی نیت سے، اب وہ بچہ نہیں لایا تو بچے پہ جا کے وہاں گھر میں برس رہے ہیں. بھائی بچہ یہاں پر یہ سب چیزیں شوق دلانے کی خاطر ہوتی ہیں، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ یہاں پر بچوں کے ذریعے سے پیرنٹس کمانے کی نیت سے آئیں. بچوں کو شوق دلانے کی نیت سے اس طرح کے انعامات رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ وہ نمبر حاصل نہیں کر سکا تو ان کے ماں باپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. مقصد پھر بھی حاصل اس واسطے ہو گیا کہ وہ اس پورے پروگرام سے بچوں کے ذہن و دماغ میں حدیثیں، دعائیں، دینی باتیں یاد کرانا مقصد ہے. وہ چیزیں حاصل ہو گئی. واشنگ مشین مقصد نہیں ہے، سائیکل مقصد نہیں ہے،
اور الحمدللہ آپ کوئی ایسا طبقہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں سائیکل نہ ہو، واشنگ مشین نہ ہو، اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف بچوں کے شوق کو بڑھانے کی خاطر ہے۔ کوئی اگر بچہ اس میں جس لیول پر کامیاب ہونا چاہیے کامیاب نہ ہو تو اس بچے پر بھی نہ سختی ہو اور ان کے ماں باپ مایوس ہوں۔ آگے اپنے بچوں پر محنت جاری رکھیں اور یہ یاد رکھیں 40 دن میں نہ آپ کا کام ختم ہوا نہ آپ کے بچوں کا کام ختم ہوا، بلکہ یہاں سے کام شروع ہوا۔ 40 دن کی اس محنت میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 20 حدیثیں وہ یاد کی جو ماں باپ بھی یاد نہیں کر سکے۔ 40 سال کی عمر کے ہونے کے بعد بھی 40 دن میں آپ کے بچوں نے 100 باتیں، 40 حدیثیں، دعائیں، عقیدے یاد کی جو آپ کی عمر 50 سال ہونے کے بعد بھی یاد نہیں کر سکے۔ اپنے بچوں کی محنت سے ماں باپ کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا چھوٹا بچہ 40 دن میں اتنا یاد کر سکتا ہے، میں 40 سال کا ہو کر دین و شریعت کی 4 باتیں یاد نہیں کر سکا، علماء کی صحبت میں رہ کر ضروری عقائد نہیں سیکھ سکا، فتنوں میں، گمراہی کے عقیدوں میں، کبھی شکیل بن حنیف کے، کبھی قادیانیوں کے، کبھی عیسائیوں کے عقیدوں میں گرتے ہوئے گمراہ ہوتے جا رہا ہوں۔ تو بچوں کے اس مظاہرے سے ماں باپ کو سبق لینا چاہیے، جب میرا بیٹا اتنی محنت کر سکتا ہے تو مجھے بھی اپنے علماء سے تعلق رکھ کے سیکھنا چاہیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جتنے بچے یہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے تھے ان سے مفتی صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کون سی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو تقریباً بچوں نے جو اسکول کے نام سنائے ہیں وہ سب کے سب غیر مسلموں کے اسکول ہیں۔ ہمیں غیر مسلموں کے اسکول سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، سیکولر ملک ہے، یہاں پر جب شراب خانے چلائے جا سکتے ہیں، یہاں پر جب زنا کے اڈے چلائے جا سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر اسکول چلانا کیا بڑی بات ہے، کیا مصیبت کی بات ہے، ہر کسی کو اختیار ہے چلا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے شہر میں مسلمانوں کا اسکول نہیں ہے، یا ہے تو معتد بھی ہی نہیں ہے، معتد بھی ہے تو کیا معیاری نہیں ہے کہ وہاں ہمارے مسلمان بچے اپنے اس مسلم اسکولز میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ حضرت جی پیر صاحب نور اللہ مرکزوں فرمایا کرتے تھے تعلیم کے لیے سب سے بڑا اثر 3 چیزوں سے پڑتا ہے، ایک استاد سے، دوسرا سلیبس سے، تیسرا ماحول سے۔ اب آپ کے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھانے والے اساتذہ کون ہیں، وہاں کا سلیبس کیا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو صحیح نہیں دیے گئے تو پھر یہ بچے مسلمانوں کے کویت سے پیدا تو ہوں گے لیکن یہ عقیدے اور ذہن کے لحاظ سے یہودی یا ہندو بن جائیں۔ استاذ اگر کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، اس کے ہاتھ میں پڑھانے کے لیے قرآن مجید بھی دے دیا جائے گا، پڑھانے والا چونکہ مشرک اور ملحد ہے ہاتھ میں قرآن لے کر بھی مسلمان بچے کو کافر بنا دے گا۔ پڑھانے والا اگر مسلمان ہے اس کے ہاتھ میں رامائن اور گیتا بھی دے دی جائے لیکن پڑھانے والا پکا مسلمان ہے تو وہ گیتا ہاتھ میں لے کر بھی مسلمان بچے کو مسلمان باقی رکھے گا۔ سلیبس سے زیادہ پڑھانے والے ٹیچروں کے کردار کا اثر پڑتا ہے، ان کی ذہنیت کا اثر پڑتا ہے۔ اب جن اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان اسکولوں کا سلیبس چاہے وہ لاٹ میکالے کا بنایا ہوا ہو جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جن کی زیادہ تر اولاد مدرسوں کے بجائے اسکولوں میں پڑھتی ہے انہیں اگر ہم یہودی یا عیسائی نہ بھی بنا سکیں تو ہمارا سلیبس ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انہیں یہودی یا عیسائی نہ بھی بنایا جا سکے پھر بھی وہ سلیبس پڑھنے کے بعد وہ مسلمان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ عیسائی نہیں کر سکے لیکن مسلمان بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے کتنے وہ لوگ ہیں جو اسی سلیبس کو پڑھ کر اسلام کی بہت سی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں پردہ کیوں ہے، اسلام میں لون کیوں جائز نہیں ہے، بینک کی نوکری کیوں حرام ہے، اور اسلام میں میراث کے مسئلے میں کیوں یہ حکم ہے، طلاق کا مسئلہ اتنا کیوں ٹائٹ ہے۔ اپنی ساری غلطیاں، بے رحم روی، آوارگی، حیوان کی وہ سب اپنی جگہ پر
اسلام پر اعتراض کرنے کے قابل ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہدایت اللہ ہے اور وہ ہندوستان میں چیف جسٹس رہا ہے اور 1996 سے لے کر 1986 سے لے کر 89 تک 3 سال تک وہ صدر جمہوریہ بھی رہا ہے. اب جسے صدر جمہوریہ کا منصب بھی ملا ہو اور چیف جسٹس بھی رہا ہو, اب اس سے بڑا پوسٹ آپ کی اولاد 90 سے لے کر اب تک تو حاصل نہیں کر سکی. 1990 سے لے کے 26 چل رہا ہے. ان 36 ایئرس میں آپ کی نسل اور خاندان میں کتنے مسلمان ہیں جو IPS آفیسر بنے, IAS آفیسر بنے, IRS بنے یا SADSP بنے یا جرنلسٹ بنے, جج بنے, کون سے بڑے عہدے پر گئے ہیں؟ لاکھوں روپے ہم علماء اکرام کو بول رہے تھے. علماء کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں انگریزی بھی آنا چاہیے, تیلگو بھی آنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے کمائیں گے, کیسے کھائیں گے؟ 2% جو مدرسوں کو آ رہے تھے انہیں انگریز بنانے کی فکر تھی. 98% جو اسکولوں کو جا رہے تھے انہیں مسلمان بنانے کا احساس نہیں ہو رہا تھا, انہیں کلمہ پڑھانے کا احساس نہیں ہو رہا تھا, انہیں نماز اور دین سکھانے کی فکر پیدا نہیں ہو رہی تھی. 2% کو انگریز بنانا ہے اور 98% مسلمان کو مسلمان بھی بنانا نہیں ہے, اسے کلمہ بھی سکھانا نہیں ہے. کون سا اسکول ایسا ہوگا جہاں پر KG سے لے کر PG تک آپ کے بچوں کو آپ کا مقام بتایا جاتا ہو کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے, بہن کی کیا حیثیت ہے, چچا کا کیا مقام ہے, جوائنٹ فیملی کا کیا مقام ہے, حلال حرام کی کیا تمیز ہے. جن اسکولوں کے سلیبس میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہ ہو جس میں حیا, شرم, جس میں عزت, غیرت بتائی جائے, بلکہ ان اسکولوں میں افسوس کی بات اگر ہم اپنی اولاد کے واقعیتاً خیر کا ہیں تو ہمیں ہوش پہ ناخن لینا چاہیے. اگر شرم ہے تو چلو بھر پانی میں بھرنا چاہیے. جس اسکول میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے وہاں پر روزانہ وہ سرسوتی کی پوجا کرے, لکشمی دیوی کی پوجا کرے, سوریہ نمسکار کرے, یوگا کرے اور وندنا پڑھے. یہ سارا کروایا جاتا ہو معلوم ہونے کے باوجود بھی ماں باپ اس بات پر راضی ہیں کہ وہاں کا انگلش میڈیم نظام اچھا ہے, انگریزی اچھا پڑھایا جاتا ہے, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے. تو کیا اس وجہ سے ایک گولبر اگر میٹھا ہے تو ہم اسے گلاب جامن سمجھ کر کھا لیں گے؟ پیشاب پر فلٹر کر دیں تو کیا وہ بسلری واٹر بن جائے گا؟ جہاں پر کفر شرک سکھایا جاتا ہو مسلمان کو ایک لمحے کے لیے جسے گوارا نہیں کیا جا سکتا, انگریزی تعلیم کے واسطے اولاد کا شرک گوارا کر لیا جائے. یہی ہدایت اللہ جسٹس جو چیف جسٹس بنا ہے اور وہ صدر جمہوریہ کے منصب پر پہنچا ہے, دینی تعلیم و تربیت میں اتنا زیرو تھا, مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے مسلمانوں کے طریقے پر جنازہ پڑھا کر دفن نہ کیا جائے, ہندوؤں کے طریقے پر شمشان گھاٹ میں جلا دیا جائے. یہ لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے سلیبس کا وہ رزلٹ ہے جس میں وہ عیسائی نہ بن سکا لیکن مسلمان بھی باقی نہیں رہا. اب NEP آنے کے بعد, نیو ایجوکیشن پالیسی کے سلیبس کے پاس ہونے کے بعد, جہاں پر سنسکرت زبان کو اہمیت دی جائے, ہندو دیوی دیوتاؤں کو اور ان کے کلچر کو بھارتی کلچر کے نام پر ایڈ کر کے پڑھایا جائے, جس میں ہر پریئر میں ہر مسلمان بچے کے ہون وندنا پڑھنے کے لیے ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے ہیں اس پر افسر قرار کیا جائے, اور پھر کلاس میں جب اٹینڈنس لیا جائے تو بچہ وہاں پر ہاتھ اٹھا کر حاضر ہوں یا لبیک یا جو بھی اپنا پریزنٹ ہوں بولنے کے بجائے JSR کے نعرے لگانے پر اسے پریزنٹیشن میں اس میں وہاں پر حاضر مانا جائے, تو آپ سمجھیے کہ کفر کس درجے گھول گھول کر بلایا جا رہا. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے آج سے کئی سال پہلے جنہوں نے کتاب لکھی ہے, اس وقت ہم میں سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اس وقت انہوں نے لکھا کہ عام آدمیوں میں کفر اور شرک اتنا آ گیا ہے, انہیں چاہیے کہ شادی اگر ہو گئی ہو مہینے میں ایک بار دوبارہ مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ بھی پڑھ لیا کرے اور تجدید نکاح بھی کر لیا کرے. یہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے.
یہ کب کی بات ہے؟ جبکہ ابھی ملک میں اس طرح کا کوئی NEP نہیں، کوئی لاٹ نکالے کا سلیبس نہیں، کوئی اسکولوں میں نظام نہیں. عوام میں جہالت اتنی ہے کہ کفر کب بچے گا نہیں معلوم. اس لیے مہینے میں ایک بار اپنے نکاح کی تجدید کر لیتے رہنا چاہیے. آج اگر یہ حضرات ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے. ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھ لیا کرو، ہر بار جب گھر میں داخل ہو تو نکاح بھی دوبارہ کر لیا کرو. اتنا کفر ہمارے اندر داخل ہوتے جا رہا ہے. ایجوکیشن کے بہانے سے ماں باپ اپنے بچوں کو بنا سوار کر کہ اسکول کے فلاں اینیول ڈے میں یا کوئی فنکشن کے موقع پر اسٹیج پر لڑکی کو سیتا کا اوتار، لڑکے کو رام کا اوتار، اور اس کے لیے وہ ہار، وہ مالا، وہ بٹو، یہ سب لگا کر اسٹیج پر آ کر وہ ایسی ایکٹنگ کرنا ہے. اور ماں باپ اس کے لیے راضی ہیں، تیار ہیں، ویسا بنا سوار کے لے جا رہے ہیں. برقع پہنی عورت اپنی مسلمان بیٹی کو اوتار میں لے جانا چاہ رہی ہے. آپ بتائیں یہ بچیاں کافرہ بن جائیں، مشرکہ بن جائیں، مرتدہ ہو جائیں، اس سے پہلے ماں باپ کی خاموشی ان کے کفر کو بتاتی ہے. ماں باپ کی یہ تیاری ان کے شرک کو بتاتی ہے کہ جو اپنے بچوں میں یہ حرکتیں گوارا کرتے ہوں گویا کہ وہ کفر اور شرک پر راضی ہیں. ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی سوچنا. دوسری بات، جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں اگر اس درجے کا کفر اور شرک نہ بھی ہو تو اس سے نیچے آنے کے بعد کفر اور شرک کا ہی ایک حصہ ہے بے حیائی. بے حیائی. آپ بتائیں جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں اسکول ڈریس میں، ڈریس کوڈ میں بیلٹ کمر پر باندھنا لڑکیوں کے لیے شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر شامل ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے لڑکی کو کمر پر بیلٹ باندھنے کا اس کے ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے. کمر پر بیلٹ باندھیں گے تو دماغ تیز ہو جائے گا. کمر پر بیلٹ باندھ لیں گے تو کیا سلیبس جو پڑھایا جا رہا ہے لیسن وہ جلدی دماغ میں بیٹھے گا، جلدی سبق یاد ہو جائے گا. کمر کا سائز بتانا بیٹی کا، پنڈلیاں بتانا، اس کے بازو بتانا، اس کا گلا کھلا رکھنا، ٹائٹ کپڑے والا ڈریس کوڈ بنانا اور ماں باپ اس کو پہنانے پہ راضی رہنا، یہ بے حیائی والا ڈریس کوڈ پہنا کر روزانہ بچیاں آتی جاتی رہیں گی تو بالغ ہونے کے بعد حیا کی تعلیم کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں بیلٹ، کمر اور بازو اور پنڈلی سب دیکھی جا رہی ہے، پردہ اور حیا تو بالغ ہونے کے بعد شروع ہو رہا ہے، ماں بالغ کو تو پردے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو ایسے بھولے بھاؤں سے ایک سخت جواب یہ یاد رکھ لینا چاہیے. بالغ ہونا، پردے میں آنا، عمر کتنی ہے دیکھنا، خاندان کیا ہے دیکھنا، صورت شکل کیا ہے دیکھنا، ان کے خاندان، نسب، چہرے موڑے کا لحاظ کرنا، یہ ساری چیزیں پبلک اس وقت دیکھتی ہے جب کسی کو بہو بنا کر یا بیوی بنا کر رشتہ لے کر گھر بسانا چاہتے ہو تب یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن سماج میں ایسے درندے بھی ہیں جنہیں خاندان گھر بسانا نہیں ہے، جنہیں صرف منہ کالا کرنا ہو تو اس موقع پر نہ عمر دیکھی جاتی، نہ بلوغت دیکھی جاتی، نہ خاندان دیکھا جاتا، نہ کپڑے دیکھے جاتے، نہ چہرہ دیکھا جاتا. نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی بلاکاری کے واقعات پیش آتے ہیں. جمیل بول کر دیکھو بچہ ہے تو پردے کی بات، حیا کی بات بالغ ہونے کے لیے کیوں نہیں کی گئی تھی؟ جہاں پہ نابالغوں کے ساتھ یہ بدتمیزی سیکھی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں 3 دن پہلے کا واقعہ تمل ناڈو میں کیا ہوا. 7 سال کی بچی کے ساتھ کوئی درندہ نے کیا کیا. صرف 3 دن پہلے جب ایسے واقعات ہمیں آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں تو کیا ماں باپ اس انتظار میں ہیں کہ دور سے دیکھے یا سنے جانے والے واقعات زوم کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر میں ہو تب ہم اپنے لائیں گے اور ہوش کے ناخن لیں گے. ایسی بے حیائی والے لباس پہنائے جائیں اور پھر انہی اسکولوں کے سسٹم میں آپ کے فرینڈشپ ڈے منایا جائے اور ویلنٹائنس ڈے منایا جائے. اسکولوں کا ایجوکیشن سسٹم کا ویلنٹائنس ڈے سے کیا تعلق ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ جہاں پر سائنس پڑھنا ہو، فزکس پڑھنا ہو، میتھس پڑھنا ہو، فلاں پڑھنا ہو، اس کو ویلنٹائنس ڈے کسی بھی اسکول میں منائے جانے کے کتنی نامعقول اور بے شرموں کی بات ہے. کیا کرتے ہیں ویلنٹائنس ڈے میں؟
नहीं करते उसके मैनेजमेंट से लेकर चपरासी तक, वॉचमैन तक, सब के सब 14 फरवरी को मस्जिदों में रखे हुए 30-30 पारों के जो डिब्बे हैं, वो डिब्बे स्कूल वाले मंगाकर सब खोल के कुरान करते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, अपने लाट में डाले पर इसाले सवाब करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है कि रेड कलर का टी शर्ट पहन के आओ, रेड रोज लेके आओ, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाएंगे, हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलवाएंगे। छोटे बच्चों में वैलेंटाइंस डे का जहन बनाया जाना, तो फिर नतीजा क्या हुआ? होते होते निकाह की अहमियत घटी और लिविंग सिस्टम आम होते चला, जिसे हम किताबों में निकाह मुता के नाम से पढ़ा करते थे। चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए शादी कर लेना, अब वो भी घटते घटते सिर्फ लिविंग के नाम पर ना बीवी बनना है ना शोहर बनना है, लेकिन मियाँ बीवी बन के रहने की एक्टिंग करते हुए रात गुजारना है। इसको तरजीह देना और प्रमोट करना। मुसलमान बेटियां माँ बाप से साफ कह देती हैं कि मुझे शादी नहीं करना है। क्यों? वजह मालूम की गई तो क्या बताती हैं? मुझे किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं है। अफसोस तो और लड़के में दिलचस्पी नहीं है बोल के खामोश बैठ जाते तो बेहतर था। मुझे लड़की में दिलचस्पी है। एक लड़की लड़की के बारे में, एक लड़का लड़के के बारे में, एलजीबीटीक्यू को आम करने की शक्लें जब स्कूलों में आम की जा रही हो तो भी माँ बाप को एहसास नहीं होता कि हमारे बच्चे किस सिस्टम से पढ़ के बाहर हो रहे हैं। हमारे बच्चों का जहन कैसे बनते जा रहा है? 12 साल की उम्र का बच्चा नशा कर रहा है, 12 साल की उम्र का बच्चा अपनी ही पढ़ाने वाली क्लास टीचर को लव लेटर लिख रहा है। छोटे छोटे या यही सब 9 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को उसका पढ़ाने वाला टीचर उसे तन्हाई में बुलाकर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। ऐसे माहौल में जबकि हजरत बायजीद बुस्तामी या किसी बुजुर्ग से जब पूछा गया कि हसन बसरी मैं किसी आदमी, किसी हाफिज के पास, किसी आलिम के पास अपनी बच्ची को कुरान पढ़ने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए छोड़ सकता हूँ, तो उन बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? पढ़ने वाला, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने की किताब किताबुल्लाह हो, पढ़ने की जगह काबतुल्लाह हो, काबतुल्लाह में बैठकर किताबुल्लाह को सिलेबस बनाकर पढ़ाने वाला भी वलीउल्लाह, पढ़ने वाली भी अहमदुल्लाह। इतने अल्लाह के बरगजीदा बंदे, बरगजीदा जगह, बरगजीदा किताब पढ़ते हो, अगर तन्हाई में पढ़ते हो तो समझ लो तुमने अपनी बेटी को शैतान के हवाले कर दिया। हसन बसरी और राबिया बसरिया जैसे नेक लोग भी खलवत में अगर हो गए, तन्हाई में अगर हो गए, शैतान तलबी से इंग्लिश में इब्न जौज़ी ने नकल किया है, हम ऐसे बंदों को भी जो राबिया और हसन बसरी जैसे वली हो, अगर तन्हाई में अकेले हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों के अंदर ज़िना के ख़ियालात पैदा करते हैं। जब ऐसे पाकीज़ा लोग भी शैतानी वसाविस और हमलों से महफूज नहीं रह सकते, तो हम किस भरोसे पे कोई सिस्टम पर अपनी बच्चों को दीनी तालीम देने पर राजी है? लड़का लड़की बासु बैठकर पढ़े और उसके सालों पढ़ते रहे, उनके अंदर कभी फीलिंग्स ना जागे, लड़के के बारे में अट्रैक्शन, लड़की के ताल्लुक से अट्रैक्शन पैदा ना हो, तो क्या एक झाड़ दूसरे झाड़ के बाजू बैठा है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के बाजू बैठा है, या फीलिंग्स पैदा नहीं होगी इन बच्चों के दरमियान में? जबकि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देकर गूगल में क्या क्या चीजें आज का नौजवान या मासूम बच्चा गलती से भी कोई गंदी फिल्म, कोई गंदी तस्वीर देख लिया, तो कैसी भयानक सूरत हाल आज के मासूम नाबालिग बच्चों की होती जा रही है। कौन सिस्टम के साथ अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हो, एक ही क्लास में लड़का लड़की साथ बैठ के पढ़ते हो, या बालिग होने के करीब बच्चियों को जज टीचर पढ़ाता हो, या लड़कों को लेडी टीचर पढ़ाती हो, ये सारा निजाम हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को बेहया बनाने वाला निजाम है। आपको ये समर क्लासेस के जरिए से तरकीब देना मकसूद है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लेकिन मुसलमान बाकी रखकर, बेहया बेशरम बनाकर नहीं। उसके लिए 2 मिसालें याद रखो जहन में। आपके उलमा अच्छी तरह जानते हैं, शरीयत में एक मसला है नमाज का, मुहाज़ात बरात का। अगर एक इमाम के पीछे एक नमाज में जबकि इमाम ने नियत भी की हो, औरत मर्दों की सफ में शामिल हो जाए
چاہے وہ عورت ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، اگر وہ مردوں کی صف میں شامل ہو کر نماز پڑھتی ہے تو نہ اس مرد کی نماز ہوگی نہ اس عورت کی نماز ہوگی، بلکہ اس عورت کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کرو، کعبۃ اللہ میں اگر کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے، صف میں کھڑا ہے، بازو کوئی عورت چاہے اس کی بیوی ہی آ کر کھڑی ہو جائے، پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری نماز فاسد ہو گئی۔ تمہارے بازو تمہاری بیگم کھڑی ہے، ایک ہی نماز اور ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں، پھر بھی تمہاری نماز آپس میں درست نہیں ہوگی۔ جب شریعت نماز جیسے مسئلے میں جس میں کعبۃ اللہ میں بندہ کھڑا ہے، مولا کی طرف اس کا دھیان ہے، پھر بھی نماز کو درست نہیں مانتی ہے، آج اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو کالج میں بھیج کر کہتے ہو محنت سے پڑھ کے آنا، ایسی ویسی حرکتیں نہیں کرنا۔ جو باپ کعبۃ اللہ میں اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو باپ کعبۃ اللہ میں اپنی بیوی کے بازو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ کالج میں نگاہوں کی حفاظت کر کے آنا، کالج میں کسی کے ساتھ آنکھ لڑانے سے پرہیز کرنا۔ یہ شریعت کا سبب ہے۔ جب یہاں نماز میں اگر کوئی خاتون بازو کھڑی ہو جائے تو دھیان مولا کی طرف جانے کے بجائے لیلا کی طرف جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسکول اور کالج میں بھی اگر کوئی سسٹم کے ساتھ لڑکا لڑکی بازو بیٹھ کر پڑھیں گے، نہ کوئی سلیبس سمجھ میں آئے گا، نہ کوئی لیسن سمجھ میں آئے گا۔ اسی وجہ سے آج کا نوجوان کر لینے کے بعد وہ بھی کیسے پاس ہوگا؟ کٹے چبوترے کالج کے درختوں پہ، جھاڑوں پہ، دیواروں پہ گٹکا، تمباکو، سگریٹ کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے، موبائل کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے پڑھ کر کوئی نوجوان سافٹ ویئر کے علاوہ ہمارے نوجوان آئی پی ایس آفیسر بن رہے ہیں، ہمارے نوجوان آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں، ہمارے نوجوان جرنلسٹ بن رہے ہیں، جج بن رہا ہے، ایڈوکیٹ بن رہا ہے، ایس آئی ڈی ایس پی بن رہا ہے۔ کون سی فیلڈ ہمارا نوجوان آگے ہے؟ علماء سے کہتے آ رہے تھے علماء کو انگریزی سکھاؤ، علماء کو انگریزی سکھاؤ۔ اب تو ہم نے کئی مدارس میں انگریزی شامل کر لی، تیلگو شامل کر لیا، انگریزی میں بات کرنے والے علماء بھی پیدا ہو گئے۔ تو کیا 98% اب تو بھی کلمہ پڑھیں گے؟ اب تو بھی سورہ سیکھیں گے؟ اب تو بھی کم از کم اپنے عقیدے درست کریں گے؟ اب تو اپنی بچیوں کو حیا کی تعلیم دیں گے؟ تو اس لیے جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں شرک نہ صحیح بے حیائی والی حرکتیں چلتی ہیں۔ اور تیسری چیز، آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے مانوس ہوتے جاتا ہے۔ ہماری بچیاں اگر اسکولوں میں جہاں پر لڑکوں کی الگ کلاس، لڑکیوں کی الگ کلاس، علماء کی نگرانی میں نہ ہو، مینجمنٹ مسلم نہ ہو اور وہاں کا نظام اسلامی نہ ہو، یا مسلم اسکول کے نام پر کفر اور شرک بھی پڑھایا جاتا ہو، بے حیائی اور وہ سسٹم کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہو، اور وہ اسکول علماء کے مشورے میں چلنے تیار نہ ہو، اپنے نظام کو دینی نظام میں لانے کے کوشش میں نہ ہو۔ درمیان میں ایک بات سن لیں، اسکول کا مقصد کسی بچے کو حافظ قرآن بنانا نہیں ہے، کسی بچے کو عالم دین بنانا نہیں ہے، اسکول کا مقصد سورتیں یاد دلانا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے اسکول چلاتا ہے کہ ہم حافظ بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، قرآن بھی سکھائیں گے اور پلس یہ بھی سکھائیں گے، وہ ایک نمبر کا دھوکے باز ہے۔ مدارس ان کی ذمہ داری ہے اسکول چلانا، مدارس ان کی ذمہ داری ہے حافظ بنانا، ان کی ذمہ داری ہے عالم بنانا۔ اگر کوئی اسکول والا یہ بولتا ہے کہ میں بھی حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، پہلے تو تم الف با پڑھانے تیار نہیں تھے، اب تم حافظ بنانے کے لیے تیار ہو گئے، اتنی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ پتہ چلا صلاحیت خاص کچھ بھی نہیں آئی ہے، حافظ بنانے کے نام پر بچوں کو لوٹنا چاہتے ہو، اپنا وہاں کا فگر بڑھانا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس 800 بچے، 900 بچے، 200 بچے۔ تو اگر تم حافظ قرآن بناؤ گے تو مدرسے والے کیا گھاس کاٹتے پھریں؟ پھر ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں پر پورے 24 گھنٹے بچے کو مدرسے میں رکھ کر بچہ حافظ قرآن پکا جیسا بننا ہے ویسا بننے میں مشکل ہو رہی ہے، تم اس کو 6 گھنٹے پڑھا کے کورس سسٹم سے پڑھا کے آزاد مزاج اساتذہ سے پڑھا کر اس کو حافظ قرآن پڑھا دو گے۔ اس مسلم مینجمنٹ اسکول کا مطلب ہوتا ہے اسکول کا ماحول ایسے بناؤ کہ اس ماحول میں بچے کا فکر اور ذہن اسلامی ذہن ہوتا ہے۔
وہ کہیں بھی جائے تو مسلمان بن کر رہے. اسی واسطے کسی عیسائی اسکول میں سلیبس میں بائبل سلیبس میں داخل نہیں ہے. وہاں حضرت مریم کی زندگی نہیں پڑھاتے, حضرت عیسیٰ کی زندگی نہیں پڑھاتے. وجہ کیا ہے؟ وہ عیسائی اسکول کسی کو بائبل کا حافظ بنانے واسطے نہیں کھولا ہے, عیسائی بنانے واسطے کھولے ہیں. تو سسٹم ایسا رکھیں گے کہ سلیبس ناک نکالے کا ہی ہوگا, لیکن پڑھنے والا ذہنی طور پہ عیسائی بن جائے گا. مسلمانوں کو بھی اسکول اس لحاظ سے کھولنے چاہیے کہ ہمارے پاس پڑھنے والا جو ہمارا اسکول کا سلیبس ہے اس میں ٹاپ کرے, لیکن ذہنی لحاظ سے وہ مسلمان رہے, ذہنی لحاظ سے اس کی ترقی اسلامی سوچ والی ترقی ہو. ہم دیکھیں جن اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کتنے واقعات ان اسکولوں کے نہیں آتے ہیں جس میں مسلمان بچے بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آتے ہیں, ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بے حیائی ہے کہ ماں باپ سے آزاد, خاندان سے آزاد, اپنی مرضی سے شوہر کا انتخاب, لائف پارٹنر اپنی مرضی سے چننا, جس کی وجہ سے شادی ہونے سے پہلے ہی ناجائز تعلقات بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور شادی طے ہو جانے کے بعد بھی مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آتے ہیں. تلنگانہ کا واقعہ, جمعرات کے دن نکاح ہے, منگل کے دن مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. جب پوچھا گیا, معلوم کیا گیا, وہی بات ہمارے بزرگ عالم دین کو سنانے لگا کہ لڑکی جس اسکول میں پڑھنے جاتی تھی اس بس میں ایک غیر مسلم لڑکے سے تعلقات ہو گئے. ایک دن پہلے اس کا تعلق ہو گیا تھا, غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. ایک دن کے بعد نکاح ہے, باپ خود بھی اسے شادی کر کے شوہر دلا رہا ہے, شوہر سے وہی جائز خواہشات پوری ہوں گی جس کے ساتھ وہ بھاگ کر کرنا چاہتی ہے, عزت کے ساتھ, دو خاندانوں کے سپورٹ کے ساتھ, پورے مالی انتظامات کے ساتھ باپ اس کا گھر بسانا چاہ رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں, خاندان کی عزت کا خیال نہیں, اپنی عزت کا خیال نہیں, اسلام کا خیال نہیں, یہ سب چھوڑ کر غیر کے ساتھ بھاگتی ہے. یہ بے شرمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ نوبت آنے تک ماں باپ کس غفلت میں رہے؟ جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ویسے نہیں ہیں, اور صاحب آپ کہاں کی باتیں بولتے ہیں, ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے. تو پھر یاد رکھیں, جو اپنے بچوں پر ایسا اندھا بھروسہ کرتے ہیں, اپنے علماء کے اس بیدار کرنے پر بھی جاگنا نہیں چاہتے ہیں, اس دن جس دن اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر نہ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. اگر منہ دکھانے کے قابل رہ بھی گئے اور مولوی حضرات کے پاس آ کر دعا کی درخواست بھی کر لیے, ان مولوی حضرات نے علماء کرام نے قرآن ہاتھ میں لے کر سجدے میں پڑھ کر آپ کی خاطر دعا بھی کر لیں تو بھی کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آتی, بھاگی ہوئی بیٹی پاک باقی نہیں رہتی. اس واسطے جو بیدار کیا جا رہا ہے, اسکولوں کا انتخاب صحیح کرو, علماء کی نگرانی میں پڑھاؤ, آگے بڑھاؤ اپنے اولاد کو, لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ. اس سمر کلاسز کو اپنی منزل نہ سمجھو, اپنی انتہا نہ سمجھو, یہ ہماری بگننگ اور شروعات ہے. یہیں سے ہمیں اپنے تعلق کو مکاتب سے مضبوط کرنا ہے. اگر کوئی مسلم مینجمنٹ کا اسکول نہیں ہے یا معیاری نہیں ہے, آپ جہاں پڑھا رہے ہو آپ پڑھاتے ہوئے ان علماء کی نگرانی میں چلنے والے مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑو. کوئی بچہ جو اسکول جانے کے قابل ہے وہ وقت پر نہیں آتا ہو تو ماں باپ گویا کہ اس بچے کے حق میں ہی خائن نہیں ہے, بلکہ وہ اسلام کے باقی اور غدار ہیں کہ اپنی اولاد کو دین دینا نہیں چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو کلمہ سکھانا نہیں چاہتے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماں باپ اپنی اولاد کو صرف اور صرف عصری اور اسکولی تعلیم دیتے ہیں, دینی تعلیم دینا نہیں چاہتے ہیں, وہ ماں باپ صرف اپنے بچوں کے حق میں غدار نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کی نظر میں بھی غدار. وہ اپنے مذہب کو اپنی اولاد کو منتقل کرنا نہیں چاہتے ہیں, اپنی اولاد کی خاطر پراپرٹیاں چھوڑنا ہے, مکان چھوڑنا ہے, جائیداد چھوڑنا ہے, بینک بیلنس چھوڑ کے مرنا ہے, یہ سب چھوڑ کے مرنے کی فکر ہے. اس سے زیادہ اپنی اولاد میں ایمان اور اسلام اور تربیت چھوڑ کے مرنے کی فکر ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد قبر پر فاتحہ تو پڑھ سکے, عزت کی زندگی کو گزار سکے. یہ ناچنے والے نہ بنے, یہ دھاوے پر اپنا جسم بیچنے والے نہ بنے, ڈیرے کے ساتھ بھاگ کر ملک کی جو حالات
मंजर बन चुका है कि उसके टुकड़े होने के बाद फ्रीजर में कीमा बनाकर रखा जाए, कुएं में ढके के बाद दिया जाए और उसके 4 बच्चे होने के बाद टुकड़े करके उसके टुकड़ों को समंदर में बहा दिया जाए। वो मंजर जो मुसलमान लड़कियों का गैरों के साथ जाने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो हमारी नस्ल से हम ना देखें तो फिर जिम्मेदारी है एजुकेशन सिस्टम को बदलो। नहीं बदल सकते तो वेंचर बनाने वाले, पेंशन हॉल बनाने वाले, लाखों करोड़ों रुपए लेकर इधर उधर इन्वेस्ट करने वाले, बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंगें किराए की खातिर खरीद कर रखने वाले अपनी 7 नस्लों और पीढ़ियों तक के लिए पैसा जमा करके मरने वालों को हिरत आनी चाहिए कि हम अपने मुसलमान नस्ल की खातिर एक सही इस्लामिक स्कूल कायम नहीं कर सकते, अपनी बेटियों की खातिर पर्दे वाला निजाम नहीं दे सकते। कमाना ही है तो आज के एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ कमाया नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है। जब ये सब मालूम है तो फिर क्या वजह है कि हमारे पास मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी या मुसलमानों का शहर इस्लामिक स्कूल का नहीं है, या मुसलमानों में मेयारी स्कूल नहीं है, या मुसलमान ऐसे स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये सब हमारी बेगैरती बेहिसी की अलामत होती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के स्कूल का इंतखाब सही करें, उलमा की निगरानी में चलें, मकतब से अपने हर बच्चे को जोड़ें, इसी तालीम को आगे बढ़ाएं। जैसे चंद सूरह हदीसें बच्चों ने याद की है, इसी के साथ साथ आपका बच्चा पूरा दीनदार डॉक्टर भी बने, दीनदार ताजिर बने, दीनदार जज बने, दीनदार वो साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट बने। उसकी जुबान से, उसके प्रोफेशन से इस्लाम की शान हो, उसकी खातिर आपको उलमा की निगरानी में चलना होगा, अपने स्कूल कायम करने होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हम